بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نور وظائف چینل کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ آج جو ایک کامن ترین مسئلہ ہے کہ بگڑی اولاد بات نہیں مانتی، چاہے وہ چھوٹی اولاد ہو چاہے وہ بڑی اولاد ہو۔ مسئلہ تب شدت اور سنجیدہ ترین نوعیت کا ہو جاتا ہے جب اولاد جوان ہو اور بات نہیں مانتی، نافرمانی کرتی ہے، تو والدین کی آدھی زندگی تو کہیے کہ بس یوں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو بگڑی اولاد کو سنوارنے کا انتہائی مجرب ترین عمل ہے۔ آج کی ویڈیو اس حوالے سے بے حد اہم ہے۔ یہ آیت انشاءاللہ تعالی حیران کن معجزہ دکھائے گی، آپ کی اولاد میں حیران کن مثبت تبدیلیاں لائے گی اللہ کے حکم سے، اور نافرمان اولاد جو ہے آپ کی انشاءاللہ العزیز آہستہ آہستہ کر کے اس کا دل نرم پڑنے لگ جائے گا اپنے والدین کے لیے۔ اگر اولاد بے حد نافرمان ہے، بات نہیں مانتی ہے، تو اس حساب سے آج کا یہ عمل ہے انتہائی زبردست عمل ہے۔ قرآن پاک سے یہ عمل ہے جو آپ کو آج بتایا جائے گا، ایک خاص صورت ہے اس کی، ایک ایسی بابرکت کچھ آیت ہے کہ اگر آپ نے سوچ سمجھ کر مکمل یکسوئی کے ساتھ اس عمل کو کر لیا تو آپ لوگ انشاءاللہ العزیز کامیاب ہوں گے۔ جتنے بھی والدین ہیں اس وقت وہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جتنی بھی اولادیں ہیں وہ بھی یہ ویڈیو دیکھیں، کیونکہ کل کو انہوں نے بھی والدین بننا ہے۔ سورہ الاحقاف میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس معاملے کو بڑی خوبصورتی سے بیان کر دیا ہے۔ اگر اولاد کو سمجھائیں، ہم اپنے طور پہ جیسا کہ اولاد کو اگر سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہیں پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا ہے، قربانیاں دی ہیں تمہارے لیے، اپنی خوشیوں کی، اپنی خواہشوں کی، ہم اولاد کو پہلے نمبر پر رکھتے ہیں، تو آگے سے اولاد کیا کہتی ہے کہ ہم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ یہ تو سب والدین کرتے ہیں جو آپ نے کیا ہے، آپ نے کوئی خاص احسان نہیں کیا ہم پر۔ اب اس طرح کا جواب سن کر والدین اور دکھی ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو بہت غور سے آپ نے یہ ویڈیو آج کی دیکھنی ہے۔ سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 15 ہے، اس کا ترجمہ ذرا آپ غور سے سنیں۔ اور ہم نے اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم ہے، حکم یعنی ایسے جیسے نماز کا حکم ہے، جیسے روزے کا حکم ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم تھوڑا بہت ہی صحیح نماز کے حکم کو ذرا سا سیریس لے لیتے ہیں، قرآن جو روزے کے حکم کو بھی سیریس لے لیتے ہیں، لیکن والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کے حکم کو ہم تو جیسا کہ مانتے ہی نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم اس حکم کو سیریس لیتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ نے والدین کے ساتھ بھی بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آگے سنیں اب آپ، کہ اس کی ماں نے، کس کی ماں نے؟ یعنی اولاد کی ماں نے، اس کی ماں نے تکلیف کے ساتھ اس کو پیٹ میں رکھا، تکلیف سے ہی جنا، یعنی تکلیف سے ہی پیدا کیا، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھوڑنا 2.5 برس میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ خوب جوان ہو جاتا ہے۔ یعنی ماں کی جو توجہ ہے، خیال ہے، اس میں کمی نہیں آتی، یہاں تک کہ وہ خوب جوان ہو جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اور 40 برس کو پہنچ جاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ کے نزدیک جو بہترین جوانی کی عمر ہے وہ 40 برس ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی 40 برس کی عمر میں ہی وحی نازل ہوئی۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جب وہ خوب جوان ہو جاتا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں؟
ہم سمجھتے ہیں کہ 24 سال کی جوانی کو ہم بہترین عمر سمجھتے ہیں، 25 سال کی جوانی کو ہم بہترین عمر سمجھتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جب وہ خوب جوان ہو جاتا ہے، 40 برس کی عمر کو وہ پہنچ جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے، یعنی وہ بچہ کہتا ہے، اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے، تاکہ میں ان کا شکر گزار بنوں، اور جن کو تو پسند کرے اس طرح کے اعمال کروں میرے لیے میری اولاد میں۔ اب دیکھیں وہ بچہ خود کہہ رہا ہے، جو خود نیک بنا، اب وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے لیے میری اولاد میں اصلاح اور تقویٰ دے دے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں یا اللہ، تیری طرف واپس آتا ہوں، پلٹتا ہوں، تجھ سے فریاد کرتا ہوں، اور میں فرما بردار ہوں۔ اب آپ لوگ غور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کہ وہ بچہ کہہ رہا ہے جب میں فرما بردار ہوں تو اب تو میری اولاد کو بھی فرما بردار بنا۔ تو اس کا ایک مطلب کیا نکلتا ہے؟ یعنی والدین جن کی اولاد نافرمان ہوتی ہے، یقیناً انہوں نے بھی اپنی جوانی میں کسی نہ کسی طریقے سے والدین کو تنگ کیا ہوتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے والدین کو رنج پہنچایا ہوتا ہے۔ بعض اوقات اولاد بہت فرما بردار ہوتی ہے، سر اٹھا کے والدین کے سامنے بات نہیں کرتی، لیکن ان کا ایک ایکٹ کوئی نہ کوئی ایک ایسا ایکٹ ان سے سرزد ہو جاتا ہے جو والدین کی آنکھوں میں آنسو دے دیتا ہے، کبھی نہ ختم ہونے والے آنسو۔ تو یہ بدتمیزی کے، دل دکھانے کے زمرے میں ہی آتا ہے، نافرمانی کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ جن کو ذرا سا بھی احساس ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو وہ معافی مانگے۔ اگر زندہ ہیں والدین آپ لوگوں کے پھر تو کیا ہی بات ہے، ان سے معافی مانگے۔ اگر والدین اس دنیا میں نہیں ہے، حیات نہیں ہے، قبر میں ہے، تو کوئی بات نہیں، جب تک آپ زندہ ہیں تو آپ کے لیے ڈھیل ہی ڈھیل ہے۔ والدین کی قبر پر جا کر معافی مانگے، اللہ تبارک تعالیٰ سے نمازوں میں گڑ گڑا کر، رو کر معافی مانگے، بھیک مانگے، توبہ کر لیں کہ یا اللہ، میں نے اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ اپنے والدین کے نام پر صدقات کریں، خیرات کریں، بخشش کریں، والدین کے لیے روزے رکھیں، قرآن خوانی کروائیں، جو بھی نیک عمل ہو سکتا ہے کریں، مسکین کو کھانا کھلائیں۔ جو بھی آپ نیک عمل کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے والدین کو بتائے گا، آپ کی اطلاعات آپ کے والدین تک پہنچے گی جو حیات نہیں ہے، کہ آپ کے بچے نے تو آپ کی خیرات کرنا شروع کر دی ہے، تو آپ کے درجات اب بلند ہوتے جاتے ہیں۔ پھر وہ والدین اللہ رب العزت سے معافی کی درخواست کرتے ہیں اسی نافرمان اولاد کے لیے جس کو اب احساس ہو چلا ہے والدین کے اس دنیا سے جانے کے بعد، یا اللہ اس میرے بچے کو معاف کر دیں، اس نے بدتمیزی کی تھی۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی اولاد کو نیک اور صالحہ بنا دیتا ہے۔ اب یہ تو ان کا تھا کہ جن والدین نے کبھی نہ کبھی اپنے والدین کے ساتھ کوئی نہ کوئی نافرمانی کی تھی یا ہمیشہ نافرمانی کی تھی۔ بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ والدین جو ہیں اپنے والدین کے ساتھ بڑے ہی فرما بردار ہوتے ہیں، کبھی سر اٹھا کر بات نہیں کرتے اونچی آواز میں، پر ان کی اولاد نافرمان نکل آتی ہے۔ تو یہاں یہ آزمائش کے زمرے میں آتا ہے، یہاں یہ تربیت کے زمرے میں آتا ہے کہ شاید پھر اگر آپ اپنے والدین کے بے حد فرما بردار رہے ہیں لیکن آپ کی اولاد بگڑ چکی ہے، تو پھر یہ آپ تربیت میں کمی کو دیکھیں،
کہیں نہ کہیں آپ کی تربیت میں کچھ نہ کچھ ایسی کمی ضرور رہ گئی تھی جو اب اولاد کے جوان ہونے پر ظاہر ہو رہی ہے، تو اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جن کا خمیازہ دنیا میں بھگت کر جانا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، کبھی کبھار کچھ ایسے آخرت کی فکر سے بے آری جو لوگ ہوتے ہیں، آخرت کی فکر سے آری لوگ، انہیں کچھ احساس ہی نہیں ہے کہ قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ناظرین کرام، یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں آپ کو بتا رہی ہوں۔ بڑے ایسے لوگ ملتے ہیں جو ہنس کر بات اڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں قبر میں دیکھی جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے ایسا کہنے والوں کو، قبر میں دیکھی جائے گی ایسا کہہ دیتے ہیں۔ تو کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جن کا خمیازہ قبر میں نہیں دیکھا جائے گا، وہ دنیا میں بھگت کر آپ جائیں گے، دنیا میں بھگت کر آپ کو جانا پڑتا ہے۔ اس وقت تک اس کی جان نہیں نکلتی، موت کا فرشتہ اس وقت تک روح قبض نہیں کرتا جب تک کہ وہ دو چیزیں پے نہیں کر لیتا۔ نمبر 1، والدین کی نافرمانی۔ اگر اس نے کبھی والدین کی نافرمانی کی ہو تو پھر اس چیز کو وہ دنیا میں پے کر کے جائے گا۔ اس کی سزا وہ قبر آخرت میں جو لے گا وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن وہ دنیا میں بھی پے کر کے جائے گا اس کی سزا۔ مکافات عمل ہے یہ دنیا، یا تو اس کے اپنی اولاد کے ذریعے اس کی آنکھ میں آنسو آئے گا، یا کسی اور طرف سے اس کی آنکھ میں آنسو آئے گا، کسی اور طرف سے تڑپایا جائے گا۔ ایک ہو گیا والدین کی نافرمانی۔ دوسری چیز جو پے کر کے جانی ہے اس دنیا سے، وہ ہے ایسا مرد جس نے کسی کی بہو، بیٹی، بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہو، تو وہ اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہن سے پے کرتا ہے، پھر وہ اس لیے جائے گا اس دنیا سے پے کر کے۔ قبر آخرت میں تو بعد کا جو اعمال ہے وہ وہاں کا الگ معاملہ ہے، پر وہ اس چیز کو دنیا میں ہی پے کرے گا۔ اس کے باوجود بڑی ہی افسوسناک بات ہے کہ آئے دن چھوٹی بچیوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات دیکھنے میں آتے ہیں، خواتین کے ساتھ دیکھنے میں آتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں ہم لوگ اس چیز کو سیریس نہیں لیتے کہ آج کسی کی بہو بیٹی کے ساتھ اگر اس طرح کی کوئی غلط حرکت کر رہے ہیں تو اس چیز کو ہماری بہو بیٹیوں سے پرکھا جائے گا، اس چیز کو ہم اپنی بہو بیٹی کے ذریعے پے کریں گے۔ بہرحال اس طرح تو کافی زیادہ طوالت کا شکار ویڈیو ہو جائے گی، بڑا ہی نازک اور حساس ترین ٹاپک ہے یہ۔ ہم اپنے عمل کی طرف آتے ہیں، روحانی عمل کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے ایک گھر میں میٹھی چیز بنا لینی ہے، آپ کی جیب جو اجازت دیتی ہے، جس مقدار سے اجازت دیتی ہے، جس حیثیت سے اجازت دیتی ہے، آپ میٹھی چیز بنا لیں، کوئی بھی گھر میں میٹھی چیز بنا لیں۔ اگر کسٹرڈ وغیرہ ہو، کھیر وغیرہ، میٹھے چاول، میٹھی روٹی، اس طرح کا کچھ بھی نہیں بنا سکتے ہیں، آپ کی جیب اجازت نہیں دیتی، تو آپ چینی لے لیں، صرف اپنی جیب کے مطابق بنائیے، کوئی بھی میٹھی چیز ارینج کریں۔ 3 دن تک آپ کا یہ عمل ہے میٹھی چیز کا، تو آپ نے اس چیز پر سورہ احقاف کی آیت نمبر 15، یہ اسکرین پر آپ کو دکھائی جا رہی ہے، اس کے کچھ حصے ہیں، وہ آپ نے جو اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے اس کو 70 مرتبہ پڑھ کر اس چیز پر آپ نے دم کر دینا ہے، اور اپنی نافرمان جو اولاد ہے اس کو کھلا دینا ہے۔ اگر چینی دم کی ہوئی ہے تو انہیں چائے میں دے دیں، شربت میں دے دیں، کسی بھی چیز میں دے دیں۔ اگر کھیر وغیرہ تو اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ شوق سے کھا لیں گے۔ اپنی نافرمان اولاد کو 3 دن تک آپ نے یہ کھلانا ہے، 70 مرتبہ یہ آیت پڑھ کر دم کر کے اولاد کو کھلا دیں۔ اگر اولاد گھر میں موجود نہیں ہے، دوسرے شہر روزگار کے سلسلے میں، کہیں بھی کسی بھی معاملے سلسلے میں دوسرے شہر میں ہے، دوسرے ملک میں ہے، تو پھر آپ یہ جو دم ہے یہ تصویر پر کریں گے، پھر میٹھی چیز آپ سائڈ پہ کر دیں، اور آپ نے یہی آیت 70 مرتبہ پڑھ کر تصویر پر دم کر دینا ہے، اور 3 دن تک دم کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو حجت مانگتا ہے، آپ حجت کر دیں گے تو اللہ آپ کا کام کر دے گا۔ اس آیت کے مطلب پر غور کریں،
اے میرے رب، میرے لیے میری اولاد میں صلح اور تقوی دے دے۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما بردار ہوں۔ یہ آیت انشاءاللہ العزیز کام کرے گی حیران کن حد تک۔ اپنے والدین سے بھی معافی مانگے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کچھ اذکار کی طرف۔ یہ تو 3 دن کا عمل تھا ناظرین کرام جو آپ نے کرنا ہے دم والا۔ ذکر آپ نے کیا کرنا ہے؟ 40 دن تک کرنا ہے ذکر۔ 40 دن تک آپ نے کیا کرنا ہے؟ اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 40 دن تک یہی آیت سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 15 40 دن تک آپ نے 70 مرتبہ صبح 70 مرتبہ شام، ٹھیک ہے؟ کاؤنٹر لے لیں، تصویر جو 100 سے نیچے نیچے ہوتے ہیں نا، اگر ہندسوں میں پڑھنا ہو تو اس کے لیے بہترین کاؤنٹر ہوتا ہے، تاکہ جو خواتین ہوتی ہیں اگر ان کو کسی کام کے سلسلے میں جانا پڑتا ہے تو کاؤنٹر وہ وہیں پہ احتیاط سے رکھ کر چلی جاتی ہیں، ورنہ تسبیح کے دانے میں تھوڑی گڑبڑ ہونے کا ڈر ہوتا ہے، آگے پیچھے دانے ہو جاتے ہیں، نشانی کے طور پر ہم کوئی مشکل ہوتی ہے تسبیح کے دانوں میں نشانی رکھنے سے۔ ہاں اگر آپ 100 مرتبہ پڑھ رہے ہیں پھر تو بہترین تسبیح ہی ہے، لیکن چونکہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے تو آپ کوشش کریں کاؤنٹر لے لیں۔ تو 70 مرتبہ صبح 70 مرتبہ شام آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، 40 دن تک پڑھنی ہے۔ میٹھی چیز والا جو بتایا گیا آپ کو وہ 3 دن کرنا ہے، یا تصویر پہ دم وہ 3 دن کرنا ہے۔ یہ جو آپ نے تسبیحات پڑھنی ہے، ایک صبح ایک شام 70 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، یا آپ نے 40 دن تک کرنی ہے۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ رب العزت تمام اولادوں کو ان کے والدین کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی بچے بچیاں اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو غیر شادی شدہ ہیں اگر آپ لوگ، تو یہ سوچ کر ہی اپنے والدین کی عزت کر لیں کہ آپ نے بھی کل کو والدین بننا ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو آج اگر آپ والدین کے معاملے میں کوئی کوتاہی کر دیں تو کل کو اپنی اولاد کے معاملے میں وہ کوتاہی آپ کو واپس ملے۔ احتیاط سے چلا کریں، زندگی کے ہر معاملے میں احتیاط سے بیٹھا کریں، احتیاط سے اٹھا کریں۔ اگر احتیاط نہ کیا تو زندگی جیسی قیمتی چیز پریشانیوں کا شکار ہو جاتی ہے، بعض اوقات موت کا شکار ہو جاتی ہے۔ احتیاط لازم ہے ہر معاملے میں۔ تو اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام کیے دیتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔